آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہیں نکالو گے نا، زکوٰۃ نہیں نکالو گے، جہاں اور بہت ساری وعیدیں ہیں وہاں ایک وعید یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ تم پر کئی طرح کے قحط مسلط کر دے گا، کئی طرح کے قحط آئیں گے۔ اور آج ہم چاروں طرف دیکھ لیں، یہ قحط ہی کی صورت ہے، ہر طرف مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، مہنگائی کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کے اس دور میں امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب خودکشی کے دہانے پر ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کہ نظام زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے۔ جو رب نے ایک نظام دیا تھا، جو رب نے ایک نظام دیا ہے اور اس وقت بھی وہ نظام موجود ہے، زکوٰۃ کا اللہ کا حکم موجود ہے، اس نظام کو ہم لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج دور یہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ رب کی رحمتیں آئیں۔ ایک وقت یہ ہے کہ اسپتال میں ایک بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے، ماں اس کے قریب بیٹھی ہے اور وہ بچہ خواہش کرتا ہے کہ ماں، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، لگتا ایسے ہی ہے کہ اب میں مرنے لگا ہوں، پر ماں میری ایک خواہش ہے کہ میں جوس پینا چاہتا ہوں، ماں میری اس خواہش کو پورا کر دے، مجھے جوس کا ایک ڈبہ لا دے، مجھے جوس کا ایک گلاس لا دے، مجھے جوس پلا دے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ اے بچے، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں تجھے جوس کا ایک ڈبہ لا کر دوں۔ دوسری طرف دیکھو، نوجوان ہے، امیر زادہ ہے، بگڑی ہوئی اولاد ہے، وہ اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ اپنے کتوں کو بکروں کا گوشت کھلا رہا ہے۔ ایک طرف تو کتوں کو بکروں کا گوشت کھلایا جاتا ہے اور دوسری طرف بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے اور ماں اس سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو جوس نہیں پلا سکتی۔ تو پھر بتاؤ ایسے حالات کے اندر رب کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نظام زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کے اندر ہم نے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ اور آج جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سنیں، وہ امیر زادے بھی سنیں، وہ بینک کی تجوریاں بھر کر رکھنے والے بھی سنیں، یہ مال کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، یہی مال کل قیامت کے دن پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ یہ ضرورت مند، یہ حاجت مند، یہ غریب لوگ، یہ آج فاقوں سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو بیچنے والے، یہ آج مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل کرنے والے، یہ آج غربت کے خوف سے دریاؤں اور بلندیوں سے چھلانگیں لگانے والے، کل قیامت کے دن رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ مولا ان دولت مندوں کو پکڑ، اللہ ان غنی لوگوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ، تو نے خود قرآن کے اندر کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں کے اندر ان لوگوں کا حق ہے، ان غرباء کا حق ہے، ان محتاج لوگوں کا حق ہے، ان مفلسین کا حق ہے۔ مولا ہمارا حق تھا ان کے پاس، پر مولا انہوں نے ظلم کیا اور ہمارا حق ان لوگوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ میرے پاس جو مال ہے نا، میرے مال کے اندر غرباء کا حق ہے، غریب لوگوں کا حق ہے، اور یہ حقوق العباد کے اندر ہے۔ میں نماز پڑھتا رہوں، میں روزے رکھتا رہوں، میں اور
काम करता रहूं, जिक्र और अज़कार करता रहूं, तस्बीह पे तस्बीह फेरता रहूं, लेकिन मैं बंदों का हक बंदों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी बख्शिश नहीं है। और आज इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे पास तो 7.5 तोले सोना है ही नहीं है, 52.5 तोले चांदी है ही नहीं है, मैं तो साहिब निसाब हूं ही नहीं, मैं ज़कात कैसे अदा करूं। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ज़कात के मसाइल का इन्हें इल्म ही नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे तो फख्र करना चाहिए था कि रब ने तुझे माल दिया, रब तुझसे माल देकर तुझ ही से मांग रहा है। रब ने तुझे माल दिया। आज एक बंदा किसी को माल देना और फिर माल देने के बाद कहे कि भाई इसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो, और बंदा कहे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो देने वाला क्या समझेगा? देने वाला क्या कहेगा? बड़ा बखील है, बड़ा कम ज़र्फ है, दिया भी मैंने इसे और इसमें से मैं सारा भी नहीं मांग रहा, आधा भी नहीं मांग रहा, मांग कितना रहा हूं? इस पूरे माल में से 40वां हिस्सा मांग रहा हूं, 2.5% मांग रहा हूं, और ये फिर भी देने को तैयार नहीं है, फिर भी हीले बहाने कर रहा है। माल दिया रब ने, और रब माल देकर कह रहा है कि मैं तुझसे सारा माल नहीं लेता, आधा माल नहीं लेता, मैं ये चाहता हूं इसमें से 2.5% मुझे दे दो, और मैं अपनी जात के लिए भी नहीं मांग रहा, मुझे तेरे माल की जरूरत भी नहीं है, मैं मांग रहा हूं तो अपने गरीब लोगों के लिए, मैं मांग रहा हूं अपने भूखे लोगों के लिए, मैं मांग रहा हूं अपने नादार लोगों के लिए। और फिर इससे आगे सुनो, रब कह रहा है मैं तुझसे मांग रहा हूं ना इन लोगों के लिए, तो फिर याद रख जब तू मुझे देगा ना, मैं 100 गुना लुटा के तुझे दे दूंगा, मैं 100 गुना लुटा कर तुझे दूंगा। ये नहीं है कि मैं ले लूंगा, मैं तेरे माल में इजाफे कर दूंगा, मैं तेरे माल को बढ़ा दूंगा। लेकिन आज हम कहते हैं कि भाई हमने ज़कात दी तो हमारा माल कम हो जाएगा। सदका देने से माल कम नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल बढ़ता है, सदका देने से माल बढ़ता है, माल कम नहीं होता। और आज का फिलासफर कहते हैं माल कम होता है, माल कम नहीं हो रहा। अगर तू ज़कात नहीं देगा ये माल तुझे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये माल कल जहन्नम के अंदर तपाया जाएगा और फिर इससे तुम्हारी पेशानियों को दागा जाएगा और फिर कहा जाएगा चखो मजा इसका, चखो चखो मजा इसका, ये तुम्हारा ही माल है जिसे तुम दुनिया के अंदर रखा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि मैं अपने बंदे को परवान चढ़ाऊं। जिस तरह मैंने शुरू में मिसाल दी, बागबान दरख्तों को परवान चढ़ाने के अंदर रुकावट बनने वालों को बाहर निकाल के फेंक देता है और उसके दरख्त परवान चढ़ जाते हैं। रब भी चाहता है मैं अपने बंदों को परवान चढ़ाऊं, पर इन बंदों को परवान चढ़ने में जो चीजें रुकावट बन रही हैं, ये बंदा उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर नहीं फेंक रहा। और इसके परवान चढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो हुब्बे माल है, हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, माल की मोहब्बत। वो जिनके लिए दरिया रुका करते थे ना, वो जिनके लिए दरिया रुका करते थे ना, मैं दूर की बात नहीं, ये चंद मीटर के फासले पर हजरत अली अजवेरी का मज़ार है। ये इनकी जूतियां हवाओं में वैसे ही नहीं उड़ा करती थी, ये इन अल्लाह वालों की जूतियां हवाओं में वैसे ही नहीं उड़ा करती थी। क्यों उड़ा करती थी? क्यों इनके लोग मुरीद बन चुके थे? क्यों इनके लोग आज भी नाम अदब व एहतराम से लेते हैं? क्यों लोग आसमां की तरफ इशारा करते थे तो उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे?
کیوں ہواؤں کے رخ پھیر دیا جایا کرتے تھے؟ کیوں دریاؤں کے رخ موڑ دیے جاتے تھے؟ کیوں آنے والے سیلاب کے اندر باندھ دیے جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ لوگ تھے جو پروان چڑھ چکے تھے، ان کے دلوں کے اندر سے حب مال نکل چکا تھا، اور آج ہمارے دلوں کے اندر حب مال ہے، مال کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی بڑی سخت محبت ہے۔ اسی مال کی محبت نے ماں باپ کا اولاد کو دشمن بنا رکھا ہے، اسی مال کی محبت نے آج اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ یہی مال کی محبت ہے نا اقتدار کے اندر جنگیں لڑی جا رہی ہیں، یہی مال کی محبت ہے نا اپنے ضمیروں کے سودے کیے جا رہے ہیں، یہی مال کی محبت ہے نا۔ یاد رکھو ان حکمرانوں کو تمہاری غربت کا کوئی احساس نہیں ہے، جس کو تمہاری غربت کا احساس ہے اس کو ہم نے بلا رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اس رب سے وفا کرو، اس رب کے حکم کو مانو۔ وہ رب کہہ رہے ہیں امیر زادو، اے مالدارو، میں نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ گن گن کر رکھو۔ گن گن کر رکھنے والوں سنو، یہ تم مال کو گن گن کے رکھتے ہو نا، یہ تمہارا گن گن کے رکھنا تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جس مال کو گن گن کے رکھتے ہو اس کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ یہ مال تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ ہرگز نہیں یہی مال تمہیں ان قریب حطمہ میں لے جائے گا۔ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اس میں سے اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق نہیں نکالو گے، یہ مال تمہیں حطمہ میں لے جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ مالوں کو گن گن کر رکھنے والوں اور جمع کرنے والوں اور یہ سوچنے والوں کہ یہ اولاد کے کام آئے گا، میں مال جمع کر رہا ہوں اسے بیٹی کی شادی کرواؤں گا، یہ مال جمع کر رہا ہوں اسے زمین خریدوں گا، یہ مال جمع کر رہا ہوں اسے کاروبار کروں گا۔ نہیں، یہ مال تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ اگر اس مال میں سے تم اللہ کا حق نہیں نکالو گے تو یہ مال تمہیں حطمہ میں لے جائے گا۔ اور یہ ایسا کون کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل کو جاننے کی کبھی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں بس مال مل رہا ہے، اکٹھا کر رہے ہیں، بس رکھتے رہیں۔